رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج 3 شعبان المعظم کو انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں دعوت اسلامی کے انگلینڈ سطح کے اجتماع میں شریک ہیں، اور الحمدللہ آج کے اس مبارک اجتماع میں جو کہ برمنگھم کی مشہور و معروف مسجد گھمبول شریف کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پر ہو رہا ہے، ہزاروں اسلامی بھائی جو انگلینڈ کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یورپ کے ممالک اسپین، ناروے، جرمنی اور اسکاٹ لینڈ اور ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی الحمدللہ یہاں پر اجتماع میں اسلامی بھائی شریک ہیں. الحمدللہ میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو روزانہ بیٹھ کر بیان سنیے. جب آپ تھک جائیں تو جس طرح چاہیں اس طرح بیٹھ کر درس و بیان سنیے، کہ اب ہمارے اجتماع کا لاسٹ سیشن ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اس بیان کے بعد وہ گھڑیاں آئیں گی کہ انشاءاللہ اللہ کا ذکر مل کر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تصور میں مدینہ شریف بھی جائیں گے. مرشد کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ تصور میں چل مدینہ کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اور پھر مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں گے. تو اب یہ آخری گھڑیاں ہیں، توجہ کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ اجتماع میں شریک رہیے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے با کمال ہے. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمانا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، 10 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمانا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو ضرور پڑھو. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، آج ہم شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو ضرور پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، actually English is not my mother tongue, but I try to speak some paragraph of my bayan in English for those Islamic brothers which can't understand Urdu. انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اگر پورا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پچھلے ہی دنوں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تھا. رجب شریف کی بھارے تھی، اور 27 رجب کو پوری دنیا میں مسلمان سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں اور اس کی یاد مناتے ہیں. The marriage of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to see Allah azza wa jalla, and the marriage of the lover of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is to see Aqaid-ul-Jahan sallallahu alaihi wasallam. تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا.
میرے آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. Is there an unfortunate one not willing to see the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Indeed, the marvelous look of Sarkar Alam sallallahu alaihi wasallam is the most valuable thing for his devotee. I would like to relate some stories of the lovers of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to strengthen our belief, so that the desire to see our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gets excited and ignited. When Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu was about to pass away from this world, his wife cried with a lot of grief. غم سے آپ کی زوجہ رونے لگی. It's a matter of great pain. After hearing her, Hazrat Bilal said, it's a matter of great happiness. Then after some time, I am going to meet my beloved Lord sallallahu alaihi wasallam. جان تو جائے گی قیامت یہ ہے, یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. آقا کے غلام دنیا سے جانے پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ جس آقا کی یاد میں زندگی گزاری ہے, ارے قبر میں اس آقا کا دیدار نصیب ہونا. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, if the women who blame Zulaikha see the lighted face of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, they might have cut their hearts instead of cutting their hands. And in the market of Egypt, if the buyer of Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam heard the praises of lighted cheeks of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then would not have invested their capitals to buy Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں, سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں, میں گناؤں در تیرے امیدواران جماعت. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت سے پوچھئے کہ اے امام, اے عاشقوں کے امام, آپ کیا کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بتا دے رہا. میرے آقا اللہ اکبر. اس شعر نے امام اہل سنت نے شاعری کی دنیا کو تباہ کر دیا. ارے غور تو کیجیے کس طرح تدبیر کی ہے, کس طرح پر بیعزت پیش کیا ہے کہ مصر کے اندر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, عورتوں نے دیکھا, مردوں نے نہ دیکھا. ارے دانستہ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا, ہاتھ میں چھریاں کی اور انگلیاں کاٹ دی, دیکھ کر کاٹی, عورتوں نے کاٹی. اللہ اکبر. کمپیریزن دیکھیے, حسن یوسف پہ کٹی, خود نہیں کاٹی, دانستہ طور پر کٹ گئی مصر میں انگشت زنا. مگر میرے آقا یہاں معاملہ دوسرا ہے. وہاں تو عورتوں نے دیکھا تھا, یہاں دیکھا نہیں ہے. عرب کے جوان میرے آقا آپ کے نام پر اپنا سر کاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, سر کٹاتے ہیں میرے نام پہ مردان عرب. میرے آقا سے مبالغانہ محبت صحابہ کرام کو ہوا کرتی. ایک اور واقعہ سنیے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے بڑے پیارے ناخواں ہیں. اللہ اکبر. ان ناخوانوں کو مبارک ہو, ان سرکار کے ثنا خانوں کو مبارک ہو جو سرکار کی ثنا خانی کیا کرتے ہیں. پتا چلا کہ سرکار کی نعت پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے, اور جو نعت سنتے ہیں اللہ اکبر, نعت پاک سننا خود ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. آئیے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں آپ کو کچھ عرض کرتا چلوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ was famous poet, famous naqwan of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha says that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to reserve a mimbar